اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز سامعین، گزشتہ پارٹ میں ہم نے سورہ حمد کے اسماء کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج اس پارٹ میں ہم سورہ حمد کی پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس میں چند الفاظ پائے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو کی جائے، جیسے الحمد، اللہ، رب اور عالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب لفظ الحمد پر ایک گفتگو کریں۔ لفظ الحمد کیا ہے؟ دیکھیے، لفظ الحمد یعنی چار معنی ایک جیسے، تین معنی ایک جیسے، شکر، حمد اور مدح۔ شکر، حمد اور مدح۔ شکر بھی تعریف کے معنی میں آتا ہے، حمد بھی تعریف کے معنی میں آتا ہے، اور مدح بھی تعریف کے معنی میں آتا ہے، لیکن ان تینوں میں فرق ہے۔ تینوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کوئی نعمت ہمیں دے دے یا ہمارے اوپر کوئی احسان کر دے، کوئی ہماری مدد کر دے، ہماری کوئی ہیلپ کر دے، تو ہم اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے مجھے کچھ پیسے دے دیے تو میں نے کہا بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ ضرورت کے وقت میرے کام ہیں، اسے کہتے ہیں شکر۔ یہ بھی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے مدح۔ مدح کیوں کرتے ہیں ہم؟ دیکھیے، مدح اور حمد یہ دونوں تعریف کے معنی میں آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دونوں میں اختیار کے ساتھ تعریف ہوتی ہے۔ کسی چیز کو ہم نے دیکھا تو ہم نے تعریف کرنا شروع کر دی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، مدح میں تعریف جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے، لیکن حمد میں مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی چیز کو دیکھا، وہ خوبصورت نہ بھی ہوئی تو میں نے اس کے لیے کہہ دیا واہ بھائی واہ کتنی خوبصورت چیز ہے، لیکن حمد اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی تعریف جو کی ہے لفظ حمد سے کی ہے، اس میں صرف اور صرف 100% سچ پایا جاتا ہے۔ یعنی تمام تعریفوں کے لیے اگر کوئی مالک ہے تمام تعریفوں کا تو وہ صرف اللہ۔ یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا الحمد کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعریفوں کے قابل جو ہے، تعریف اگر کی جاتی ہے تو صرف اللہ کی جاتی ہے، اور وہ اس کے لائق بھی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اسم ہے، یعنی اس ذات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں یہ نام جامع ترین نام ہے، کیونکہ اللہ کے 99 نام مختص ہیں ایک ایک کوالٹی کے ساتھ، لیکن یہ لفظ اللہ جو ہے، یہ اسم جو ہے اللہ کے لیے، اسم جلالہ، یہ ہر کوالٹی میں کام آتا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے اللہ بول دیا تو اب اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مالک بھی ہے، سب چیز ہے، ٹھیک۔ تو یہ لفظ اللہ جو ہے جامع ترین نام ہے۔ عزیزان محترم، آئیے اب لفظ رب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب یعنی پالنے والا، اور عزیزان محترم اس لفظ کا استعمال اللہ نے ایک اپنی ذات کے لیے، خود کے لیے استعمال کیا، یعنی رب العالمین، یعنی میں پورے عالمین کا پالنے والا ہوں۔ اور ایک رب اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہے کہ پروردگار، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ پروردگار میرے رب یعنی کہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے میرے اوپر بچپنے میں کیا۔ عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے، کہ
جو لفظ رب اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا وہی رب اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا۔ تو اس لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین پر آتے ہیں۔ عالم یعنی جہان، ایک جہان جو جیسے یہ ایک عالم ہے، اسی طریقے سے بہت سے عالم ہیں۔ جب ایک سے زیادہ عالم مل جاتے ہیں ان کی جمع بنتی ہے عالمین۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے کہا رب العالمین، یعنی کہ خدا ایک عالم کا رب نہیں ہے، یعنی جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں اللہ تمام عالم کا جو ہے رب ہے، اس لیے اللہ نے کہا رب العالمین۔